میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک اپنے بندوں کی نیکیوں کی قدر بہت کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بے قدری پر ناراض بھی بہت ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا گناہ بعض دفعہ انسان کی ہلاکت کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر بڑی زاہدہ اور عابدہ تھی ایک عورت، بڑی عبادت اور تہجد گزار تھی وہ ایک عورت، جس نے ایک بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ خود اپنا کھا کر پیٹ بھر لے، نہ اس کے کھانے کا انتظام کیا۔ خسرت الدنیا والآخرہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ گناہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا سمجھا گیا کہ اس کی عبادت کھڈے میں گئی، اس کا تہجد پڑھنا سب مردود کر دیا گیا، اس کی زندگی کو مردود کر دیا گیا۔ خسرت الدنیا والآخرہ، کیوں کہ اس نے اللہ کی ایک مخلوق، ایک بلی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا۔ کبھی کبھی سوچ لیا کریں، آج ہمارے ہاتھ سے کتنے لوگ ستائے ہوئے ہیں، آج میری زبان سے کتنوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں، آج میرے کاروبار سے کتنوں کے گھر اجڑے ہوئے ہیں، آج میرے گندے معاملات کی وجہ سے کتنوں کے گھروں کے اندر مصیبت آئی ہوئی ہے، کتنوں کا پیسہ میں نے ہڑپ کیا ہوا ہے، کتنوں لوگوں کو میں نے تنگ کیا ہوا ہے، کتنوں کو میں نے ستایا ہوا ہے، کتنوں کی جیب میں نے کاٹی ہوئی ہے۔ کبھی سوچے تو سے ان چیزوں کو کس نے سوچنا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا بچا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اسلام کی پہلی سیڑھی اس کو قرار دیا ہے۔ ترقی تو بعد میں ہوگی، اعمال کا درجہ بعد میں آئے گا، انسان اللہ کا قرب بعد میں حاصل کرے گا، انسان جنت کا مستحق بعد میں بنے گا، انسان کو ولایت بعد میں ملے گی، انسان نیک اور صلحاء میں بعد میں شمار ہوگا۔ پہلا درجہ جب ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، سب سے پہلا درجہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اس کی زبان سے دوسرا بچ جائے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا بچ جائے۔ بدقسمتی سے آج اگر کسی جنگل کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا جائے کوئی درندہ ایسا ہے جس نے کبھی درندگی نہ کی ہو، تو شاید ہزاروں درندے باہر آ جائیں کہ جی میں شیر ہوں، درندہ ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کا خون نہیں بہایا، میں سانپ ہوں، میں نے کسی کو نہیں ڈسا، میں بچھو ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا۔ لیکن کیا آج اگر کوئی کسی مسجد کے اندر کھڑے ہو کر، کسی بازار کے اندر کھڑے ہو کر، کسی مسلمانوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے ساری زندگی کبھی کسی کو نہ ستایا ہو، تو شاید ہم میں سے ایک بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، ایک بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ٹھیک ہے میں جیسا بھی ہوں لیکن میں نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے کسی کے اوپر بہتان نہیں باندھا، میرے دل کے اندر کسی کی عداوت اور دشمنی نہیں ہے۔ کتنے مبارک تھے وہ لوگ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ مجھ سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ ساری زندگی گزار دی، کسی کی غیبت نہیں ہے، ساری زندگی میں کسی کی غیبت نہیں، غیبت کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے، بہت تھوڑی سی زندگیاں ہماری باقی ہیں، ہم بڑھاپے کے قریب پہنچ گئے ہیں، ہم قبر کے اندر اپنے پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہیں، کسی وقت بھی فرشتہ آ سکتا ہے، کسی وقت بھی دنیا سے جانا یہ مقدر بن سکتا ہے۔ خالی ہاتھ جانا بڑا نقصان دہ ہے، بغیر نیکیوں کے جانا بہت نقصان کی بات ہے، گناہوں کے انبار ساتھ لے کر جانا بڑی مصیبت کی بات ہے۔ آج موقع ہے توبہ کرنے کا، آج موقع ہے نیکیاں کمانے کا، آج موقع ہے قبر کو بنانے کا، آج موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا، آج موقع ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا۔ اور رمضان المبارک قریب ہے، اس کے اندر ابھی سے ایسا پروگرام اپنا بنائیں کہ رمضان کے اندر اللہ پاک کی رحمت جو خاص طریقے سے متوجہ ہوتی ہے ہم نے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اور یہ حدیث پاک جو ابھی پڑھی گئی اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفْحَاتٍ، کہ اللہ کے تمہاری زندگیوں کے اندر کئی جھونکے آتے ہیں رحمت کے، فَتَعَرَّضُوا لَهُ، ان سے فائدہ حاصل کرو۔ اس کے لیے ابھی سے پلان بنائیں، ابھی سے پروگرام بنائیں، اس طریقے سے اپنے رمضان المبارک کے اوقات کو سیٹ کریں کہ جب رمضان المبارک آئے تو اللہ کی رحمت کے، قبولیت کے جو اوقات ہیں ان سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔